ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ مانے یہ تو چلو دنیا کا نظام ہے. قرآن نے تحفظ بھی دیا ہے. جا کر کے سبحان اللہ. وَلَا یا
کوئی کام کرنے والے ہیں، خادم ہے، نوکر ہے، کوئی بھی ہے، الا کلکم راعٍ، جو تمہارے ماتحت ہے، مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو بتاؤ بیوی اور بچے یہ خاوند اور باپ کے ماتحت ہیں یا نہیں؟ زور سے بولو۔ تو کل اللہ پوچھے گا یا نہیں، بتانا تو کیا کر کے آیا ہے، تو نے یہ حقوق پورے کیے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے قرآن نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دوسرے الفاظ میں معنی یہ ہوگا حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو۔ حقوق اللہ تو ہم پورے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ حقوق العباد کی طرف توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حق، آج ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب تک زمین والوں پہ رحم نہیں کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ چاہتے ہو اللہ تم پہ رحم کرے، تم زمین والوں پہ رحم شروع کر دو۔ عمل کریں گے اس میں انشاءاللہ، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، چار دیواری کے اندر، ایک کمرے کے اندر، ایک گھر کے اندر کوئی بھی نہیں رہتا، یہاں پہ بچے رہتے ہیں، بیوی رہتی ہے، خاوند رہتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ظلم کرو گے یا انصاف کرو گے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم چار دیواری کے اندر رہنے والوں پہ ظلم کرو گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا ان پہ تم انصاف کرو گے، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ زور سے بولو اللہ۔ اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، لہذا تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے جب تم کوئی قدم اٹھاؤ گے، قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے یہ قدم کدھر اٹھ رہا ہے، کل اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ زبان کدھر چل رہی ہے، کل رب کے ہاں اس سوال کا، اس لفظ کا جواب دینا ہوگا۔ لہذا اس آیت کا خلاصہ، جب تم نے عورت کو طلاق دے دی، زمانے جاہلیت میں طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے۔ قرآن نے اس کا سدے باب کیا، طلاق کی رجی کتنی ہے؟ سارے بولو دو، یعنی کہ بند کر دیا دروازہ کہ بار بار طلاق دینا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، ایک طلاق دے دو، اور تمہاری نہیں نکتی طلاق دے دو۔ حالت چور میں تم نے اگر بعد میں ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر اس کو واپس لوٹانا چاہتے ہو، واپس روک کے رکھنا چاہتے ہو، تو بِمَعْرُوفٍ، شریعت کے مطابق اسے رکھ لو، اسے واپس لے کے آؤ۔ اور اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، او سرحوهن بمعروف، اس کو خلاصی دے دو، اس کو چھوڑ دو، بمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ۔ آج دیکھیں، آج بیوی ہے، اس نے وقت گزارا، اچھا وقت گزرا، جیسا بھی گزرا، ہمارے ساتھ گزارا، نکاح میں گزارا، کل اللہ معاف فرمائے جب طلاق کا وقت آتا ہے، پھر کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کہا اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، چھوڑنا چاہتے ہو، تو بے معروف، اچھے طریقے کے ساتھ، اس نے تمہارے ساتھ، تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، لہذا اس کو جو کچھ دینا ہے وہ ادا کر کے اس کی جان چھوڑ دو، اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔